اے سود کھانے والوں، بیاج پر پیسہ دینے والوں، میرے رب کہتا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے، اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان قینچی سے پکڑ کر قطر دیجیے۔ خدا کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے، یہ جتنے بھی بیاج خور سود خور ہیں، یہ جو غریبوں کا خون چوستا ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک مزدور آتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ بولا مولانا بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، بہت خوش ہو۔ ہم نے کہا کہ چلیے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بولتا ہے کہ مولانا کنڈیشن صرف یہ ہے، اپاچی اور کھپاچی گاڑی مانگ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا تو آپ نے انتظام کیا؟ بولا کہ کچھ پیسوں کا انتظام تو ہو گیا ہے حضرت، 50 60 70 ہزار تک تو ہو گیا ہے گاڑی کا، باقی جو گھٹا ہے۔ ہم نے کہا تو؟ بولا لون پر، بندھن لون پر پیسہ لیے ہیں اور پھر اس کو کھپاچی گاڑی دے رہے ہیں اس لڑکے کو۔ ہم نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے۔ بولا کہ وہ پھر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے لون لے لیا؟ بولا ہم نے تو لے لیا۔ ہم نے کہا چلیے لے لیا ہے تو جلدی کوشش کیجئے گا، ادا کیجئے، جائز تو نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ آپ ان کو 60,000 روپے دے دیتے اور ان کو کہتے کہ بیٹا تم گاڑی کھپاچی مت لو، یہ 40 60 70 ہزار روپے لے لو، اس سے تم کوئی کاروبار کر لو، کوئی پان کی گمٹی لگا کے بیٹھ جاؤ، ڈیلی کم سے کم 300 روپے کما لو گے، یا کوئی اور کہیں پر چائے کی ٹھیلی لگا کر بیٹھ جاؤ تو کم سے کم دن میں اگر تم نے 100 کپ چائے بیچے تو اگر اسی میں تم نے 2-3 روپے بچائے ایک چائے کے کپ میں تو بڑی آسانی کے ساتھ تم پیسہ کما سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بس اس کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے ہم کو گاڑی پہلے خریدیے تبھی آپ کی بیٹی سے رشتہ کریں۔ ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ 15-20 دن کے بعد آتا ہے، پھر روتا ہوا کہ بولتا ہے کہ مولانا میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے کہا کہ گاڑی لی آپ نے؟ بولا گاڑی لے کر رکھ دی ہم نے اور رشتہ توڑ دیا۔ ہم نے کہا پھر کہاں رشتہ کر رہا ہے وہ؟ بولا کہ اس کو کہیں اور پر گاڑی پلس کچھ پیسے مل رہے ہیں، یعنی اپاچی گاڑی پلس کچھ اور پیسہ ان کو 10-20 ہزار روپے کیش دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹکڑا دیا۔ جوانوں ایسی جوانی پر لعنت ہے، مر جاؤ، ایسی زندگی نہیں چاہیے رب ذوالجلال کو۔ اس ابیس امت کے ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا دونوں جوان تھا جن کی عمر 13 اور 14 سال تھی، اور آج اپاچی گاڑی لے کر سماج کے غریب مزدور لوگوں کو لون اور سود اور بیاج جیسی مہلک گناہوں کے اندر ڈال دیتے ہو۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ کی جوانی ذمہ دار ہوگی۔ میرے بھائیوں، ناجائز اور حرام ہے، اسی لیے بیاج اور سود لینے اور دینے والے سب سے رب کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سودی کاروبار کو بند نہیں کیا، اگر تم نے یہ بیاج